وہ کون سی شادی تھی جس میں دنیا کی چمک دمک نہیں تھی لیکن آسمان والوں نے بھی جس پر خوشی منائی؟ آئیے سنتے ہیں رسول اللہ کی لختن جگر حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت علی کے مبارک نکاح کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد والآلہ وصحابہ جماعون۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم رسول اکرم کی سب سے محبوب صاحبزادی جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہراء کی مبارک زندگی کے ایک نہایت ایمان افروز باب یعنی آپ کی شادی کے مبارک واقعے کا ذکر کریں گے۔ حضرت فاطمہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی۔ آپ بچپن ہی سے عبادت گزار باحیا صابرہ اور نہایت سادہ زندگی گزارنے والی تھیں۔ جب بھی رسول اللہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور جب سفر پر روانہ ہوتے تو بھی سب سے آخر میں ان سے ملاقات فرماتے۔ یہ آپ سے رسول اللہ کی بے پناہ محبت کی علامت تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بلند تھا اور رسول اللہ کے دل میں بھی بے مثال تھا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت و عظمت کا معیار دولت ظاہری شان و شوکت نہیں بلکہ تقوی حیا عبادت اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم شادیوں میں نمود و نمائش کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی محبوب بیٹی کی زندگی سے یہ سکھایا کہ اصل کامیابی سادگی ایمان اور حسن اخلاق میں ہے۔ محترم سامعین، حضرت فاطمہ الزہراء کی پاکیزہ سیرت کا ذکر سننے کے بعد اب آئیے اس مبارک لمحے کی طرف چلتے ہیں جب حضرت علی بن ابی طالب کے دل میں حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس وقت حضرت علی جوان تھے، ایمان میں مضبوط، کردار میں بلند اور رسول اللہ کے نہایت قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی مالی حالت بہت سادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی دن تک اپنی خواہش زبان پر نہ لا سکے۔ بعض صحاب کرام نے حضرت علی کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، اب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت علی نہایت ادب اور حیا کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شرم کی وجہ سے ابتدا میں کچھ عرض نہ کر سکے۔ رسول اللہ نے شفقت سے دریافت فرمایا، علی، کس لیے آئے ہو؟ تب حضرت علی نے نہایت عاجزی سے حضرت فاطمہ کے رشتے کی خواہش پیش کی۔ رسول اللہ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ پہلے حضرت فاطمہ کی رضا معلوم فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اپنے حضرت فاطمہ سے اس بارے میں فرمایا تو وہ خاموش رہے اور ان کی خاموشی کو رضا سمجھا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس مبارک رشتے کو قبول فرما لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اسلام میں نکاح باہمی رضامندی، مشورے اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کی رضا کو بھی اہم مقام دیا ہے۔ نکاح صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان محبت، رحمت اور برکت کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب اس کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، جب رسول اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب کے رشتے کو قبول فرمایا تو اپنے ان سے دریافت فرمایا، علی، مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے پاس ایک زرہ لوہے کی ڈھال کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی زرہ کو فروخت کر دو اور اس کی قیمت سے مہر ادا کر دو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نکاح کی اصل بنیاد دولت دکھاوا نہیں بلکہ حلال رزق، اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ نکاح نہایت سادگی سے انجام پایا۔ نہ بڑی دعوتیں ہوئیں، نہ فضول اخراجات، نہ تکلف اور نہ ہی دنیاوی نمائش، لیکن یہ وہ نکاح تھا جس کی برکت کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ رخصتی کا وقت آیا تو رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے دعا فرمائی اور حضرت علی کو نصیحت کی کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ حضرت فاطمہ بھی اپنے شوہر کی فرمانبردار صابرہ اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں۔ اس طرح دو عظیم ہستیوں کا یہ گھرانہ ایمان، محبت، صبر اور تقوی کا نمونہ بن گیا۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم بھی اپنی شادیوں سے فضول رسم و رواج، اسراف اور نمود و نمائش کو ختم کر دیں
اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق آسان نکاح کو اپنائیں تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی محبت، سکون اور برکت نازل ہوگی۔ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ الزہراق اور حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی اس بات کی روشن مثال بن گئی کہ خوشحال گھر وہ نہیں جس میں زیادہ سامان ہو، بلکہ وہ ہے جس میں اللہ کی یاد، محبت، صبر اور شکر ہو۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں، آٹا پست، روٹی پکاتی، پانی لاتے اور گھر کی خدمت کرتیں۔ مسلسل محنت کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر نشانات بھی پڑ گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی بھی محنت مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے حلال رزق کماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ سے ایک خادم کی درخواست کی کیونکہ گھر کے کام بہت زیادہ تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ یہی تسبیح آج تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اور مسلمان آج بھی اسے محبت سے پڑھتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی محبوب بیٹی کو دنیاوی آسائش سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی دولت عطا فرمائی۔ یہی ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور گھروں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھرانہ محبت، اثار، قناعت اور عبادت کا ایسا نمونہ تھا جس سے پوری امت رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ ان کے گھر میں کبھی دولت کی فراوانی نہیں رہی، لیکن ایمان، اخلاص اور اللہ کی رضا کی دولت ہمیشہ موجود رہی۔ میرے عزیزو، اگر آج ہمارے گھروں میں بھی نماز، قرآن، ذکر الہی، صبر اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو تو بہت سے گھریلو مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہراق اور حضرت علی بن ابی طالب کا گھرانہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا روشن چراغ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھرانے کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو نیک اولادہ عطا فرمائی جن میں اور خصوصاً امت کے لیے عظیم نعمت ثابت ہوئے۔ رسول اللہ اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، سینے سے لگاتے اور ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہ گھرانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک خاندان کی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھی جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے معاون اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ قناعت، صبر اور شکر سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اولاد کی بہترین تربیت والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق آسان نکاح، حسن اخلاق اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو ہمارے گھروں میں بھی وہی محبت، سکون اور برکت آ سکتی ہے جس کا نمونہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا مبارک گھرانہ تھا۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی آج ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراق اور حضرت علی بن ابی طالب کی مبارک شادی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی دولت، بڑی بڑی تقریبات، دنیاوی شان و شوکت میں نہیں، بلکہ ایمان، تقوی، محبت، صبر، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی سب سے محبوب بیٹی کا نکاح انتہائی سادگی سے فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ ایک روشن مثال بن جائے کہ نکاح کو آسان بناؤ، اسراف سے بچو اور اپنے گھروں کی بنیاد دین اور اچھے اخلاق پر رکھو۔ آج اگر ہم اپنی شادیوں کو سنت نبوی کے مطابق آسان بنائیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، تو ہمارے گھروں میں بھی سکون، محبت اور برکت پیدا ہوگی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اہل بدن اطہار کی پاکیزہ سیرت سے روشناس کرائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تو اللہ ہمیں رسول اکرم کی سچی محبت، اہل دین اطہار کی محبت اور ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرما۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جائز حاجات پوری فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو آسانی، بے روزگاروں کو حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ تو اللہ جن نوجوانوں کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں
ان کے گھروں کو محبت، رحمت اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ او اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ او اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان، کرن کریم اور سنت نبوی پر فرما۔ ایمنا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو رسول اللہ، اہل بیت اطہار، صحاب کرام اور اولیاء کرام کے ایمان افروز واقعات پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل ای ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔